یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ گھر سے نکلتے ہوئے شام ہو گئی اور میرے گھر سے گاؤں کا راستہ 2 گھنٹے کا تھا۔ بس نے مجھے رات کے 10 بجے گاؤں کے بس اسٹاپ پر اتار دیا۔ رات کے وقت وہاں سے کوئی سواری نہیں ملتی تھی۔ پیدل چلنے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور ایک کچی سڑک پر قدم جما لیے۔ میں اپنی دھن میں چلتا جا رہا تھا۔ رات کا اندھیرا بھی بہت گہرا تھا۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دل میں دعا کی، کاش کوئی سواری والا نظر آ جائے، لیکن میری یہ خواہش دل میں ہی رہ گئی۔ ہمارے گاؤں میں ایک پرانا مندر تھا جو کئی سالوں سے بند تھا۔ سوچا کیوں نہ مندر والے راستے سے چلا جائے تاکہ میں جلدی سے گھر پہنچ جاؤں۔ میں نے اپنے دادا جان کو اپنے آنے کے بارے میں نہیں بتایا۔ میں ان کے چہرے پر وہ خوشی دیکھنا چاہتا تھا جو وہ مجھے اچانک دیکھ کر محسوس کرتے۔ راستہ بہت ویران تھا اور گیدڑوں کی چیخو پکار ماحول کو اور خوفناک بنا رہی تھی۔ میں تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا مندر کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے وہاں کچھ روشنی نظر آئی۔ میں نے سوچا گاؤں کے کچھ لوگ ہوں گے جو وہاں کام سے بیٹھے ہوں گے۔ میں مندر کے قریب پہنچ گیا اور اندر جھانک کر دیکھا۔ منظر دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ اندر ایک لڑکی گود میں بچہ لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ میری آہٹ محسوس کر کے میری طرف مڑی اور بولی، میرا بچہ بہت بیمار ہے، میری مدد کرو۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم اس کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور اتنے ویرانے میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو وہ بولی، میں یہاں کے پنڈت کی بیٹی ہوں اور یہ میرا بچہ ہے۔ میرا باپ اس کی دوائی لینے گیا ہوا ہے اور ابھی تک نہیں لوٹا۔ تم میری مدد کر دو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے بچے کو دیکھا۔ میری سانسیں رک گئیں۔ وہاں کوئی انسانی بچہ نہیں تھا بلکہ کوئی خوفناک مخلوق تھی جو میرے قریب جانے پر مجھ پر جھپٹی۔ میں ڈر کر پیچھے کی جانب اچھلا اور نیچے کی جانب جا گرا۔ میرا سر کسی پتھر سے جا ٹکرایا اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میری آنکھ کھلی تو میرے تمام گھر والے میرے سامنے موجود تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے پورے 3 دن بعد ہوش آیا ہے۔ میں نے ان کو سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں مندر میں پنڈت کی بیٹی کی روح ہے جس کا بچہ کسی وجہ سے مر گیا تھا، اس لیے رات کو گاؤں کا کوئی آدمی اس راستے پر سفر نہیں کرتا۔ میں نے یہ سن کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے محفوظ رکھا اور آئندہ اس راستے پر جانے سے توبہ کر لی۔